الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک میرے نال پڑھو، درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دلا غافل نہ ہو یا قدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یا قدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. نظر کر ماڑیاں خالی کہاں وہ ماڑیاں والے. سبھی کوڑا پسارا ہے، دغا بازی کا بانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی. کیا پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے. حمد و صلاۃ تو بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً عزیز محترم مولانا میاں مناظر صاحب، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ میں داد دیواں گا ہرل برادرین کہ انہوں نے اس ڈیرے تے ایک ماشاءاللہ جلسے دا سلسلہ شروع کیتا. ادھے اندر ساری سنگی جنہ دا حصہ ہے جڑے شامل نے، ان ساریاں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. مار عمیر ظفر حرل، ظفر اقبال حرل، خالد محمود حرل، افضال حرل، عمران، باقی
انہاں تے اس تو سلام ہے کہ انہاں نے سنساریاں بلا کے اللہ رسول دی گل سنن دا موقع دیتا سبحان اللہ اور تسی سارے توانوں بھی میں داد دے ساں کہ اس مصروفیت دے وقت اندر تسی اپنے کام چھڑ کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈا بھی قدم قدم اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جڑے لمحات اسی اتھے بویے اللہ تعالیٰ او ساڈا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے لیکن میں عرض کراں گا میرے دوستو تسی اپنے بڑے ضروری کام چھڑ کے آندے ہو اتھے آ کے صرف اے نہ ذہن لے کے بیٹھے کرو باسی چیک کرنا مولوی صاحب دا گلا کیوں جیا شیر کیوں جے پڑھ دین لے کیوں جائیے ذہن لے کے بیٹھے کرو تاں بان دا تو ان ثواب ملے گا کہ میں توجہ نال گل سننی ہے اور جس گل نال میرے ایمان اور عمل دا فائدہ ہے انہوں میں دل وچ بسا کے عمل کرن دی کوشش کروں سبحان اللہ دعا ہے اللہ تعالی اسانوں اپنیاں نیتاں بھی درست کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے اعمال بھی درست کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو بھائیو میں عزیزم ظفر صاحب دی اس سوچ نو داد دینا مینوں نہ موضوع دیتا فکر آخرت اے زندگی تسی میں گزار رہے ہیں آخرت والی زندگی ساڈیاں اکھاں تو اس وقت او چلے لیکن او دیتے ساڈا بڑا پکا ایمان ہے کہ نہیں ساڈا سب دا ایمان ہے اسی تے ہمیشہ واسطے نہیں آئے عارضی طور تے آئے چند سال اس تو بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماندن کیا کدی تسی سوچے ہاں کہ ان زمینہ دا مالک تو آڈے تو پہلے کون ہاں آج تسی ہو اے عارضی جیا ٹھہراؤ اے عارضی جیا ساڈا ٹھہرنا اے گھر ساڈا فانی ہے او گھر باقی ہے اے گھر عارضی ہے او گھر دائمی ہے اتھے چند سال یا چند لمحے یا چند دن رہنا اتھے ہمیشہ واسطے رہنا اتھے موت بھی ختم کر دیتی جائے گی اتھے تکلیف حد تو ودے نا بندے موت آ جاندی آدن چلو یار دا مرنا ہی سوکھا یہ بڑا اوکھا شکر مر گیا ساڑھے علاقے جب بابا پچھلے دن فوت ہویا دے جی الحمدللہ یہ بیچارہ مر گیا سکھی ہو گیا گویا ساڑھے دنیا دے دکھاں دی حد موت ہے اتھو دے دکھاں دی حد موت نہیں اتھے جو ہوئے گا ہمیشہ ہوئے اس واسطے میرے دوستو میرے بھائیو جدو تو آڈا ساڑھا یقین ہے آخرت تے پھر عقل مندی یہ نہیں کہ آخرت نہ بھول جائیے بلکہ تسی تے میں اتھے مسافر ہاں ایک صحابیہ سرکار دے گھر آئیاں جو ساڑھے دیندار گھران چاہتا ہوں میاں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گلنا کردیں نا وہ مائی کشتی نال بستر سرکار دا لگوئے سا کشتی سرکارے تھے سون دن جی ہاں مائی صاحبہ نے دسیا وہ جگہ تھوڑی جی کھوری آئی مائی اسے ویلے گئی تو لائی ٹائم ایک نرم گداز بستر بنا کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے دیتا سیدہ سرکار نے تلے بچھا صحابہ کرام نے جتنی محبت آئی نا سرکار نال اسی تے نعرے مار دے آنا پھر چلے جاندے صحابہ دلو جان نال صحابیات دلو جان نال محبت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نے جس ٹائم اس پہ لیٹن لگے نرمی محسوس ہوئی آپ الگ ہو کے بہ گئے فرمایا عائشہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی غلامہ آئیے تو اڈا بستر کھردرا دیکھے آئے سخت دیکھے اے نرم گداز بستر لے آئیے فرمایا عائشہ اٹھا دے میری مثال اس دنیا دے اندر اس مسافر دی طرح جیڑا مسافر ایک درخت دے تلے
تھوڑی دیر آرام کردا ہے پھر اس درخت دے سائے نو چھوڑ کے اپنی منزل ور روانہ ہو جاندا اے سرکار کریم دا معمول مبارک سی آخرت اس قدر ذہن وچ اج ایمانداری نال اسی سوچی اسی کے کر رہے میرے بھائی ایک گھر ساڈا عارضی گھر ہے او گھر دائمی گھر ہے ہمیشہ اتنے نہیں رہنا اللہ نے وعدہ لے کے بھیجیا تو سن واپس آنا ہی آنا تہاڈی مرضی ہووے نہ ہووے ثم الی ربکم ترجعون پھر تو تہاڈے رب دی بارگاہ چ لوٹایا جائے گا ترجعون مجہول سیگا اس تو ذکر کیتا تہاڈی مرضی شامل ہووے نہ ہووے تانوں آنا پوے ملک الموت مقید کر کے تہاڈی جان کڈے گا اور میری بارگاہ پیش کر دے گا اس واسطے میرے بھائی عقل مند مسافر ہوندا ہے جیڑا سفر تو پہلے تیاری کرے آج الحمدللہ تہانوں مینوں اللہ نے صحت بھی بخشی ہے اللہ نے سوچن واسطے عقل بھی بخشی ہے اللہ نے عمل کرن دی قوت بھی عطا فرمائی ہے اج عقل مندی ہے مسافر سفر تے جانا ہوئے تسی پنڈی جانا ہوئے لاہور ہائی کورٹ تے جانا ہوئے راتی تیاری کر رکھ دیاں بریف کیس تیار کیتا ضروری کاغذات تیار کیتے اپنا موبائل سامنے رکھیا میں بھول نہ جاواں کرایہ کول رکھیا ہر ضروری شے انتظام کر کے بر وقت نکل دیو میں منزل تے پہنچ جاواں دنیا دے سفر نو اتنی اہمیت دین والے میرے بھائی سوچ میں نے آخرت واسطے کے تیاری کیتی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والیو اللہ کو لو ڈر دے رہے کرو ہر دم اللہ کو لو ڈرو ہر دم اللہ دا خوف دل وچ بساؤ اج سن پولیس دا ڈر ہے اج سن ایم پی اے دا ڈر ہے اج ایم این اے تے وزیراں تو ڈر دیاں فوج دے ڈر تو ساری قوم اگے لگی ہوئی ہے خدا دی قسم ہے تیرے رب دی پکڑ نہ سب نالو شدید ان بطش ربک لشدید تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے کوئی بچا نہیں سکتا فرمایا اے لوگو اپنے اللہ کو لو ڈر دے رہے کرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر بندہ سوچے مرد عورت جوان بوڑھا ہر ایک سوچے میں کل واسطے اگے کے گھلے آئے اللہ تعالیٰ فرمانے نا آج سوچ کر آج فکر کر آج آخرت واسطے سامان کر میں قبر دی کے تیاری کیتی ہے میں آخرت دی کے تیاری کیتی ہے میرے بھائی دنیا دے بازار اندر پیسہ لگتا ہے پیسہ ساڑی جیب وچ ہوئے اسی دنیا بھر دا سفر کر لیندے ہیں ساڑی کول جی پیسے نہیں سن کوئی لوائی نہیں لیکن قبر قیامت دے اندر جیڑا سکہ کم آنا وہ نیکی دا سکہ ہے اللہ تعالیٰ نے سانو یاد دلایا اے لوگو آج غور کرو میں کل واسطے اگے کی گلے آئے اگر سوچ فکر ساڑے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اپنی قبر قیامت دی تیاری کرنی ہے اصل میرے گھر او نے انہاں چ میں جانا آج انہاں دی تیاری کراں اگر اے ساڑی فکر ہوندی وقت اسی بے نماز نہ ہوندے وقت اسی بے زکاة نہ ہوندے آج زکاة نہ دیں دے یہ زکاة دے یہ تجاتک کے دا ویسن تو میں کیا 10 ماہ دے پیٹ اندر تین تے تیرے میرے جاتکن کہیں پاڑے گا سبحان اللہ جیڑا اتھے رزق دیندہ رہے آج بھی دے گا یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ زکاة نہ دیں دے اور سوچ دیں اگر زکاة دیتی تو پیسہ گھٹ جائے گا اللہ دی قسم زکاة دا ایک معنی ہی ہے بڑھانا جیڑے زکاة دیندے نے رب انہوں دے مال نو ودھیندہ رہا اور جیڑے نہیں دیندے
وہ بچے ہوئے مال کدے جاندا؟ یا لڑائیاں تے، یا مقدمیاں تے، یا علاجاں تے، اور بے بسی نال انسان دنیا تو جاندا۔ بہرحال میرے بھائی اسی اتنے ہمیشہ نہیں رہنا۔ عقل مند بندہ ہوئے جیڑا آخرت نو ہر ٹائم یاد رکھے، آخرت دی فکر کرے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو گئی تیرے میرے اندر، اللہ دی قسم مرنا ساڑے واسطے آسان ہو جائے گا۔ ایک اسی لوگ تویتاں شویتاں دے بڑے قائلاں، عورتاں مرد، میں اپنے گھراں اندر نہ ہر مہینے ایک دن آنا، اور ڈیٹ میری مقرر ہے، پہلے مہینے دی پہلی جمعرات۔ او میرا بھائی اعلان کردہ بے تقریر ہو سی، تقریر والے تھوڑے ہوندے، تویتاں والے بڑے ہوندے۔ گویا یہ نہیں لینا فیض، او لینا۔ دھکے لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، بات آکسن جی موک کتنی ہے؟ میں آکھیا ساڈا مرشد موک کھانا نہ۔ عرض کر رہا میرا بھائی، ایک بزرگ آئے، ایک اہل اللہ کول کہنے لگے، پیر صاحب میں بڑیری عمر دا بندہ، راتی گھر والے سو جاندے نے، میں نیند نہیں آندی، اس بے خوابی اور نیند نہ آندی حالت اندر میں موت رہ رہ کے یاد آندی ہے۔ ہن میرے آزاد جواب دے گئے نے، بڑی ڈر لگدا میں آیا، میں تعویذ دیو، میں موت دا ڈر نہ لگا۔ او ٹھگ پیر نہ آئے، او پیسے کماؤن والے پیر نہ آئے، او سچے پیر آئے، انہاں بہا لیا۔ بابا جی باو پہلو ہی گل دسو، وقت تعویذ والی بھی گل کر دے ہاں۔ آکھن لگے پچھو پیر جی کے پوچھ دیو۔ فرمایا تیرے دو گھر نے، ایک تیرے گھر اندر کوئی سہولت نہیں، نہ سایہ، نہ پانی، نہ بیڈ، نہ واش روم، نہ کوئی اور ضرورت دی شے، اور دوجے گھر دے اندر تیریاں ضروریات دیاں ساریاں چیزاں موجود نے، واش روم موجود نے، سایہ موجود ہے، دھوپ بھی لگ دیئے، ہوا بھی لگ دیئے، ہر نعمتوں دے اندر موجود ہے، تم کیڑے گھر وچ رہنا پسند کریں گا؟ بابا جی کہنے لگے میں اس گھر وچ رہاں گا جس گھر وچ سہولتاں موجود نے۔ پیر صاحب نے فرمایا بابا جی تسی اس گھر دے اندر رہ کے موت تو اس تو ڈر رہے ہو کہ تسی اس گھر نو آباد کیتو یا انو ویران کیتو، یا اس گھر نو آج تو بعد آباد کرنا شروع کر دیو۔ جیوں جیوں آخرت والا گھر آباد ہوندہ جائے گا، انہی موت دے ڈر تو دل آزاد ہوندہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور فرمایا موت دا ڈر اگر ختم کرنا، آخرت والے گھر دی تیاری کرو، جیوں جیوں وہ گھر تیار ہوئے گا تو اڈا دل کرے گا دے جانتے موت آسان ہو جائے۔ آج عموماً اساڈا یہ حال ہے، کسن مرنا یاد نہیں، آخرت یاد نہیں، آخرت دی فکر نہیں، اور پھر اساں سارے ڈھونڈے ہوئے میں جی سیاسی بیعت ہوں، بھئی سیاسی بیعت ہوں دا مطلب ہے کہ تو بے نماز ہوں میں، کیا بھیرشی بیعت ہوں دا مطلب یا سلطان باو دا مرید ہوں دا ملانگ ہوں دا یہ مطلب ہے نماز نہ پڑھی ہے؟ ایمان نہ دس کیا اور ساڑھے پیر نماز پڑھ دیا کوئی نہیں؟ حضرت سلطان باو اللہ دا ذکر کر دیا کوئی نہیں؟ نماز پڑھ دیا ہے حضرت سلطان صاحب۔ انہی سارے بزرگ نمازاں پڑھ کے بزرگ بنے، لیکن میرے بھائی جڑے پہلے ساڑھے بزرگ نے انہاں تے تو کوئی آج منکر اعتراض کر سکدا جی میں سلطان باو دی گل نہ مندا، میں پیر سیال دی گل نہ مندا، میں از کراں گا انہاں دی گلاں سن جڑے مسلم پیر نے، اور پیری سرداری دینی سرداری جنہاں دے گھر وچوں چلیے، مولا علی ون، امام حسن ون، امام حسین ون، اہل بیت
ہون اللہ دی قسم صحابہ یا آل بیت ہر وقت آخرت دے فکر اندر رہندے سن ہر وقت آج اسی نام ویچ رہے ہیں کوئی حضرت علی دا نام ویچ رہا کوئی صحابہ دا نام ویچ رہا آج نام ویچ دے رہے ہیں عمل نہ کر دے انہاں دی گلاں تے عمل کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت دینا صحابہ اہل بیت کتنی قیامت دی فکر کر دے آئے بس ایک دو گلاں میں عرض کرانگا میرے دوستو او کس قدر فکر مند رہندے آئے حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اج ہر کوئی علی علی دا نعرہ لگا رہے کاش مولا علی والا کم بھی کریے حضرت علی دی عمر 60 سال تو ابا ہوئے زیادہ بڑھاپا گیا سردی دا موسم ہے آپ دی عادت کریمہ سی فجر دی نماز تو بعد محلے ہمیں گھوم دے سن اور آواز لگان دے سن ایوہ الناس الصلاة لوگو جاگو نماز دا ٹائم آگیا ہے وقت دا بادشاہ لوگن نماز واسطے جگا دے آپ نو سردی لگ گئی آپ دا بدن کم رہا ایک پرانی دی چادر مولا علی دے بدن تے ایک بندہ کہنے لگا امیر المومنین بیت المال اندر نویاں چادران نوے کپڑے گرم آئے نے آپ امیر المومنین ہو اگر اجازت دے ہوتے میں بیت المال جو توڑے واسطے گرم کپڑے تیار کر لیں وہاں اسی ہو گیا ڈھل نلا بھی جوڑے تیار کرائی میرا ناپ لے لے مولا علی نے انہوں نپ کے بہا کے فرمایا بیٹا بیت المال علی دی ملکیت نہیں کہ علی جوڑا بنا لے بیت المال تے ساری عوام دا مال ہے میں اجازت نہیں کہ میں بغیر اجازت تو بناؤں باقی تو گل کرنا میری چادر کتابہ نراندار کا چادر گھس گھس کے باریک ہو گئی تاں حضرت علی سردی لگ رہی آئی اس چادر نو پکڑ کے فرمایا جے تو بہازا من المدینہ تے اے جڑی گھستی ہوئی چادر تن میرے بدن تے نظر آ رہی ہے اے میں مدینیوں لے کے آیا تو ہاڑی حکومتاں چو میں کچھ نہیں لیا میرا دل لے میں اسے چادر بھی بکل مار کے رب نو ملا بیٹا دنیا دی سردی دا خیال نہ کر دعا کر اللہ آخرت بہتر کر دے آخرت یاد ہے کہ کوئی نہیں کیا آج سن یاد ہے عمل ساڑھا کی ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ایمان والے ہو میرے کو ڈر دے رہے کرو آخرت دی فکر کرو پھر فرمایا میرے کو ڈر دے رہے کرو کیونکہ انسان دے عمل اندر کوئی پتہ نہیں لگدا کس ویلے رب دی ناراضگی شامل ہو جائے میں تقریر کر رہے ہیں کہ اچھا عمل ہے اور اگر میری خواہش ہوئے بندے ضرور راضی ہون چار نعرے لگن چار ویلا ملن رب دی گل میں کیڑی کرن دی لوڑے جیوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا ایک گویا اس واسطے فرمایا ہر لمحے اللہ کو ڈرو بار بار فرمایا اللہ کو ڈرو اور اللہ کو ڈرندہ حکم قرآن وچ بار بار اور اس تو آیا ایک ارشاد سن لو میرے تیرے کریم آقا نبی کریم سب کہیے صلی اللہ سارے کوئی بھی معروم نہ رہو سب پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میں نے فرمایا اے میرے سونے نبی میرے بندیاں نہ دس دے میں اپنی عزت دی قسم ہے میں کسے بندے تے دو خوف جمع نہیں کرانگا جیڑا دنیا وچ میرے کولو ڈر گیا آخرت وچ میں بے خوف کر دیوانگا اور جیڑا دنیا تے نہیں ڈرے گا پھر میں انہوں آخرت اندر خوف دیوانگا آج اگر تن من اللہ دا خوف نصیب ہو جائے نا
خدا دی قسم ہے قبر دی منزل آسان حقیقی خوف اللہ رب العالمین دا ڈر اللہ دی بارگاہ چ رونا زاریاں کرنا گناہاں دی معافی منگنا اظہار حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اے تابی نے تابی او ہوندا ہے جس نے ایمان نال صحابہ نال ملاقات کیتی ہوئے خاتمہ بالایمان ہوئے اے صرف تابی نہیں سید التابعین نے حضرت خواجہ حسن بصری کہنے لوگو میں مکہ شریف حاضر ہاں اللہ دے گھر اندر میں تہجد پڑھے دعائے رب تو ہنتے من بھی اللہ دے گھر دی حاضری نصیب کرے جس مسجد دی ایک نماز دنیا دی مسجداں چ لکھ نمازاں پڑھو دی ایک نماز لکھ نالوں بہتر ہے یہ مسجد حرام جیڑی مکہ پاک وچ کعبہ دے ارد گرد مسجد اس مسجد دی فضیلت حضرت خواجہ حسن بصری کے اندر میں اتے نفل پڑھے تہجد دے رات گزاری اندھیرے دا ٹائم ہے فرمایا نفلاں تو بعد خاص ٹائم دعا دا ہوندا ہے میں دعا منگن لگا دن میں دعا منگن لگا میرے نیڑے کوئی بندہ دعا پہ منگدا او اتنی دردناک دعا اتنی سونی دعا اتنی آجزیاں تے زاریاں والی دعا منگ رہا میں حسن بصری اپنی دعا بھول گیا میں آمین 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 کہندا جا رہے ہیں جیوں علماء عوام نالو اعلیٰ دعا مانگ لیندے نے تسی مگر آمین کر دیو خواجہ حسن کہندے نے میں آمین آمین کہہ رہے ہیں اپنی دعا بھول گیا ایڈی سونی اللہ دا بندہ دعا مانگ رہا کہندے لوگو انہاں دی دعا اور ساری سن کے میریاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے بیت اللہ دا سین ہوئے مسجد حرام دا منظر ہوئے سحری دا ٹائم ہوئے اللہ دے خوف دی وجہ تو آنکھاں چوں آنسو آ جان اس نالوں بڑا مقدر کیڑا حضرت خواجہ حسن فرمان دینو نا بزرگان دی دعا تے رو رو کے اتنا دل شاد ہویا دل وچوں میں کہن لگا آج دل دی چادر صاف ہو گئی ہے انہاں بزرگاں دعا مکائی اٹھ کے مسجد حرام چو باہر جان لگے اندر اندھیرا ہے آج دا بجلیاں دا دور نہیں 1300-1400 سال پہلے دی گل ہے فرمایا میں نے شوق پیدا ہویا میں اس بندے نے ملا اتنیاں کون اللہ دی بارگاہ زاریاں کرن والا اور اتنی آخرت دیاں سونیاں دعاواں کرن والا کون ہے فرمایا لوگو جس ویلے میں باہر آیا روشنی تے ویکھیا میں حیران رہ گیا او عام بندہ نہیں او کون ہے فیضان ہوا حسن بن علی او حضرت علی دے بڑے بیٹے امام حسن آئے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق اچھاریہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ یوں جی تقریر نعرے دی محتاج نہیں ہوندی لوگ فکر وچ ہوندے تسی پچھلی گل بھی بھلا دیندے ہو پر ٹھیک ہے سنیے دے ایک طریقے میری گل بھولتے نہیں وہ ساریاں کرن والے وہ حرم وچ رو رو کے اپنیاں بیاں دعاواں رنگ لگان والے تو دوجے بھی فرمائے حضرت امام حسن نے حسن بصری آدھیں میں آکھیا امام ہاڈی مقام تسی تے جنتی جوانہ دے سردار ہو وقت اتنا تسی اللہ دی بارگاہ چ رو رہے آؤ اور زاریاں کر رہے آؤ اے امام یہ کی گل ہے حیرانگی دی گل ہے کہ تسی لوگ بھی اتنا آخرت تو ڈر دے ہو اللہ دی قسم ہے کوٹ مومن والے ہو ہرانا دے ڈیرے والے ہو علی دا بیٹا حسن بولے جڑے جنتی جوانہ دے سردار نے فرمایا حسن بصری سن دعاواں دے اے ڈھنگ ساڑی اماں فاطمہ کولو ملے نے سبحان اللہ آج اسی کو گال کی جی پانچتن پاک دا صدقہ پانچتن پاک دے اسی نوکراں پانچتن پاک دا اپنا کے حال ہے اللہ دی بارگاہ کی سنو نمونہ دے گئے انہوں بھی سامنے رکھو
انہوں نے دسیا صرف ساڈا نہ لیا تے نہ ویچیاں گل نہیں بننی، ساڈے والا عمل فرما دینا ہے حسن بصری ساڑی اماں جان انہی سہری دے ٹائم اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر دی آئیاں پہلی اتھو گل پتہ لگی جیڑی سیدہ خاتون جنت جی ماں سہری دے ٹائم اللہ کو لوئے ہو جائیاں دعاواں منگے رب او دی گود چ جنت دے دو پھول دے دینیاں۔ اگر میری گل کوئی ماں بہن سن رہی ہے، اگر بزرگ سن رہے ہو، اللہ دی قسم ہے سرگی رونے مل دے جو مل دے جنو جو ملے آئے سرگی رب نو مناؤنا، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ سبحان اللہ۔ جدو دنیا سو رہی ہوئے اس وقت تم رو رہے ہو میں، جدو کوئی نہیں تیرا رونا سندا اس ویلے سنن والے نے سنا۔ خدا دی قسم میں تیرے باغ جاگ جان کے تیری قبر بھی روشن تیری آخرت بھی روشن۔ فرمایا اے حسن اسے طریقہ امی جان کو لو سکھیا اور فرمایا امی جان سن فرمانی سن اے میرے بیٹے حسن و حسین جس دن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فرمایا اے فاطمہ محض اس گل تے نہ رویں کہ میں نبیاں دے سردار دی بیٹیاں عمل کر کے آویں، یہ حال میرا اس دن تو ہویا۔ اسی تے اج اسے گل تے خوش ہاں میں پیر صاحب نو سال بعد چھٹ دانے دی دے دیتی، بس نہ نماز دی لوڑے سال تو بعد میلاد منا لیا جلسہ کرا لیا، نہ نماز دی لوڑ نہ خوف خدا نہ شرم مصطفیٰ نہ ماں باپ دا حیا نہ معاشرے دا حیا، چوری ڈکیتی دل آزاری دوجے دے نقص تلاش کرنا تیرا میرا شعار زندگی ہے، طریقہ زندگی ہے۔ ایمان نہ دس اگر رسول اللہ دے گھرانے دا اے عالم ہے آخرت دے بارے تیرا میرا کی انداز ہونا چاہیے ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علی مقام دے فرزند ارجمن نور نظر حضرت امام میں نہیں چون دینا حیرت دی گل لے بچے اگ دا انگارہ نہیں چون دیندہ آپ دن وچ کدی نماز نہیں پڑھی جس بھی نماز دا انجام خدا دے قرآن نے فرمایا بھی نماز آدمی سکر وچ ہوئے گا، سکر او جہنم کی آگے جڑی جدو لگے گی تے ہڈیاں بھی پگھل جان۔ یہ میں کولو نہیں کہہ رہا، قرآن کریم اندر آیا جنتی جنت وال جانے جدو باز بندین پہچان لین گے پڑوسی محلے دے گران دے ڈیرے دے جہنم بھی جل رہے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جنتی پوچھن گے ما سلککم فی سقر، تسی کی کر سقر وچ پہنچ گئے ہو؟ سقر سنی ہے آگ جیڑی ہڈیاں تک پگھلا دے گی، اس اگ وچ کیوں جل رہے ہو؟ موت اوتھے نہیں آنی ہو تلو جہنمی بولن گے پہن گے پہلا ساڈا جرم ایا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائدین وکننا نکذب بیوم الدین۔ چار جواب دیں گے آکھن گے ساڑا پہلا قصورہ اسی نمازی ناسی، ساڑا شمار نمازیاں بیچ نہ جتنے بیٹھے ہو سوچو کیا میرا شمار نمازیاں چاہے؟ نمازیاں شمار کی دندہ جیرا سال تو بعد عید پڑے۔ پہلا جواب اسی نمازیاں چناساں، دوجا جواب اسی مسکینہ نہ کھانا کھویندے آساں تا نہ کھواؤں دی ترغیب دلاندے آساں، کسان امیر نو اے بنا غریب نو کوئی دیتا کر۔ تیجی گل وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ، اے عموماً ساڑھے وچ اسی لا یعنی گلاں اندر وقت برباد کر دے آساں، ہے دو نواز شریف نو گاڑی، ہے دو عمران نو، ہے دو فلاں کونسلر رہے ہو جیا، ہے دو پڑوسی عورت مرد دا گلا، مرد عورتاں دا گلا،
کننا نخوض مال خائدین اسی فضول گلاں اندر وقت برباد کر دے ساں. اور چوتھا جواب آخرت تے ساڈا یقین ہی کوئی نہ، مرن دا کوئی ساڈا پروگرام نہ، ایمان نہ دسو. اج جس بندے دی عمر 60-70 سال ہو جائے انہوں اللہ دا خوف نصیب نہ ہوئے، موت نہ آوے، کیا او دا آخرتی ایمان ہے؟ زبانی ہے نا، زبانی جمع خرچے، پریکٹیکلی نہیں. امام زین العابدین نے انہوں نے آکھیا اگ دی گل میں کر دیو، میری زین العابدین دی نظر آخرت دی آگ. انہوں نے آخرت نو ہر ٹائم یاد رکھیا. آج اسی نامہ تے گزارا کر رہے ہیں، کوئی آدھا میں پائنتن پاک دا نوکر ہاں، کوئی آدھا میں صحابہ دا نوکر ہاں. بھئی نوکر بنو لیکن خدا را انہاں پاکاں دے رستے تے بھی چلو، انہاں دے طریقہ زندگی تے بھی چلو. حضرت عمر نے فجر دی نماز پڑھائی، کتنی انہاں لوگاں آخرت یاد سی. نماز پڑھا رہے کھڑے ہو گئے، فرمایا کفو علی مکانکم، لوگوں اپنی یہ جائیں تے بیٹھے روے آئے. لوگاں سمجھے امیر المومنین کوئی اعلان کرنے لگے. حضرت عمر، کون عمر جدے بارے رسول اللہ کہیے صلی اللہ ہو، میں نہیں، کسی مولوی نے نہیں، آمنہ دے لال نے کہا لو کان بعدی نبی گن لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تو میرا عمر نبی ہے. ایڈا با کمال انسان، ایڈا مرتبے والا. نماز فجر دی پڑھائی، پہلے دور اندر نمازاں بادشاہ آپ پڑھیں دے آئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراندے سے. حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، وقت دا امیر المومنین خود جماعت کراندا. آج جیڑا وڈا مولوی بن جاوے مسیح کی نماز نہیں پڑھے، جیڑا وڈا پیر بن جاوے انہوں نماز یاد ہی نہیں. او مریداں تے مریدنیاں دی گلاں چ مصروف ہے، خدا دا گھر یاد نہیں. خدا دی قسم اصلی پیر خود جماعت کراندے ہیں، غوث اعظم خود جماعت کراندے ہیں، امام اعظم خود جماعت کراندے ہیں. اس قدر اہمیت نماز دی. حضرت عمر نماز پڑھائی نا، فرمایا بیٹھے رہے آئے. بندے سمجھیا کوئی ضروری اعلان کرنا. فرمایا لوگو کل اکی غلام نو میں سزا دیوائیے، دا کوڑے گوائیاں صحیح نہیں ہوئیں یا معاملہ علم چ نہیں آیا، میں پتہ چلے آئے او کوڑے غلط ان مارے گئے نے. اس غلام نو بلا کے فرمایا اے کوڑا نہ، ان سارے بندیاں دے سامنے عمر دی کنڈ تے راہ کوڑے مارے. فرمایا لوگوں تن گواہ بنا رہے ہیں، میں غلام نو کوڑا پکڑا رہے ہیں، میں نے مارے. عام بادشاہ نہیں، 24 لاکھ مربع میل دا او امام جاہو جلال ہے، جدہ نا سن کے سپر پاوراں دے بادشاہ کم دے. او بادشاہ فرمایا لے غلام کوڑا پکڑ میں مار. اگے فرمایا لوگو اج ہے تڑیاں بندیاں دے سامنے، میں اس کو انہوں کہہ رہے ہیں میرا بدلہ لے لے وے. اج دا کوڑیاں دا ہے تڑے بندیاں دے سامنے بدلہ دے کے مار کھانا آسان ہے، کل رب نو جواب دینا مشکل ہے. آج کدی اسی سوچیا میں منہ چو جڑا بول رہے ہیں کل رب نے دا جواب کہہ دینا نہیں. بے نیاز آئے نہ کرنا، کیونکہ آخرت ایمان برائے نام رہ گئے. عورتیں ہو رہے دیندار طبقے نماز ادا پڑھ دیں، ادا سمگلنگ کر دیں. کچھ یہ ایک ایک کام میں آدھن جی وہ نماز ایک کاروبار ہے. یہ دھوکہ، نماز پڑھے دودھ وچ پانی ملائے ملاوٹ کرے آکھے جی وہ کاروبار ہے. خدا دی قسم رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم بازار چو گزرے، گندم دا ڈھیر لگویا، آپ نے اس گندم دے ڈھیر وچ ہاتھ داخل کر دیتا. دست نبوت نے دیکھیا کہ گندم اندروں سنی ہے. دکاندار نے فرمایا ہے گندم اندروں سنی ہے. یا رسول اللہ میں تے سکی رکھی ہے، بارش ہوئی ہے سج گئی ہے، اتو ہوا نال خشک ہو گئی. فرمایا اگر سنی ہے تو سنی سامنے رکھتا کہ گاہ کو دھوکہ نہ لگے. نال فرمایا سن لے من وشا
فلیس منا جڑا ملاوٹ کرے ہو میرا امتی نہیں اساں اج کس منے میرا ویر چاہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والیو اللہ کولو ڈردے رہ کرو اللہ دا ڈر آ جاوے آخرت دا ڈر آسان ہو جائے گا بزرگ تہجد پڑھن واسطے جاگے وضو کرن لگے کسے منے اور رون دی آواز آئی دل وچ سوچیا نفل روز پڑھدا کوئی دکھی رو رہا دکھی دا دکھ دور کر شاید رب راضی ہوئے او اللہ دا بندہ اپنا وضو تہجد بھول گیا جسم نے آواز آ رہی ہے ایک حویلی وچ چھوٹا جہا بچہ سجدے پہ ہویا زارو کتار رو رہا اور کہندا یا اللہ میں بڑا کمزور ہاں تیرا عذاب بڑا شدید ہے میرے مالک مینوں عذاب تو معاف کر دے عذاب تو میں پناہ عطا کر دے بزرگ گئے بچے دی آہوزاری بھی کہ آپ بھی رکن تنگیز ہو گئے پوچھیا بچے دلاسا دیتا اللہ تعالیٰ تیرے حال تے رحم کرے اس عمر اندر اے اللہ دا خوف آکھن لگا جناب میری ماں شام نو ہانڈی پکا رہی آئی وڈیاں لکڑیاں نہ اگلیں دیئے نہیں لگی پھر کروملا رکھیاں چھوٹی تنکے رکھے میں بھی کول بیٹھا اس میں خیال آیا رب قیامت والے دن کے دائیں وڈیاں کافراں بے ایمانن عذاب دین تو پہلے سن عذاب نہ دے وے ہن عذاب خدا اور آخرت میرے دل وچ ان وس گئی ہے دنیا چین نال سون دیئے من رات نیند اور اسی گناہ کر کے پتہ نہیں ایک دن وچ کتنے پھر بھی احساس نہیں میرا بھائی آج اگر تیاری کرے گا آج فکر کرے گا دو چیزاں عموماً نہ آخرت دی فکر چو رکاوٹ بن دی ہیں ایک جوانی اور ایک دولتی فراوانی جنہ دی عمر ٹھیک ہوئے دل ٹھیک ہے بڑھے ہو کے مسیحی جا لساں مجھے بڑی عمر پہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس رج کے عیش کر لئیے دوبارہ تے نہیں نہ آنا فیشن کریے فضول خرچیاں کریے جو مرضی کریے لیکن ایمان نہ دس کیا ملکل موت پوچھ کے اندہ کے بڑھاں کے جوان ملکل موت اللہ دے دیتے ہوئے شیڈول تے چل رہا کتنے جوان ایسے اسی حیرت زدہ ہوئے ایک بچے دی جوانی جوان بچہ بالکل میں نے فون آیا بچہ فوت ہو گیا حیرت دنال میرے منہ سے نکلیا کس طرح کیوں یعنی حیران کی ہوئی کہ اتنا صحت مند جوان بچہ پتہ چلے جی ایکسیڈنٹ ہویا موقع تے فوت ہو آج کسی نے برین ہیمریج ہو رہی کسی نے ہارٹ اٹیک ہو رہا کسی نے بلڈ پریشر دا موت کتنی غیر یقینی ہو گئی ہے ساڑیاں آنکھاں پھر بھی نہیں کھولی آج کرانگا میرے بھائی اللہ دی قسم جوانی نوار نہ بنا جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے یہ نہ دور جانا ہوئے وقت نہ ٹردن کرو اگر قبر قیامت دی دوری دے احساس ہی فوراً توبہ کر کیوں کتنے جوان چہرے مٹی چسا آپ دفن کر دے گا مٹ گئے زیر زمین لاکھوں حسینوں محجبی مثل ان کے خاک میں تو نے بھی سونا ایک دن کدی قبر نو یاد کر رہی کدی آخرت نو یاد کر رہی صحابہ کرام دی میں گل کر رہا حضرت عثمان غنی دی بڑی گھنی داڑھی سی ہے میری داڑھی پتلی حضرت عثمان غنی جدو قبر نہ ویدے سن نا اتنا روندے سن کہ آپ دے آنسوਆਂ نال گھنی داڑھی بھر جانی پھر ٹپ ٹپ زمین تے گرن لگ پانی آپ دے غلام نو دنائے آبان کہندہ حضرت امیر مومنین آپ دے گھر تے نبی پاک دیاں دو بیٹی ہیں اے شرف کائنات اندر صرف حضرت عثمان نو حاصل کہ رسول اللہ دی کتنی بیٹیاں آپ دے نکاح وچ نو کچھ بولو آئیں آپ نو کہ جاندہ ذنو اعلی حضرت نے فرمایا او مبارک تجھ کو جوڑا
ذِنُّورَین کا اے عثمان غنی تن مبارک ہوئے تن رسول اللہ دیاں دو بیٹیاں ملیاں نے اور ایک گل حضرت علی بھی حضرت عثمان نو آتے ہیں عثمان تیرا شرف ہے کہ تیرے گھر رسول اللہ دیاں دو بیٹیاں یکے بعد ہی گرے ایشان حضرت عثمان دا نام لے کے حضور نے فرمایا جنتی اے آج جیڑا تسی اسی قرآن پڑھ دیا نا ڈیرے ڈیرے نگر نگر کریا کریا بستی بستی اے جیڑا قرآن ساڑھے کولے انہوں لغت قریش تے جمع کرنے والا محسن عثمان ہے لیکن قبر ویدن اتنا روندن کہ آپ دی بھاری داڑی آنسو ناتا رو جان دیئے حتیٰ کہ ٹپ ٹپ آنسو گرن لگ پاؤندے نے آپ دے غلام ابان نے عرض کیتا امیر المومنین ایڈی شان تے وقت قبر نوے کے ڈرون دے ہو فرمایا اے عزیز اللہ دی قسم تم ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سن میں خود رسول اللہ صلی اللہ بولو سارے یہ سبق یاد ہو جائے بولو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے سنیا آپ نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ قبر آخرت دیا منزلہ جو پہلی منزل جس تے آسان ہو گئی اس تے اگلیاں منزلہ آسان جس تے مشکل ہو گئی وہ دیتے اگلیاں منزلہ مشکل اور فرمایا خدا دی قسمیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبانی سنیا میں نے جتنے مناظر دکھائے گئے نے انہاں جو سب نالو ہولناک منظر قبر دا منظر ہے جنہوں آج اسی بھول بیٹھے آؤ آج فکر آخرت کریے آج یہ سوچئے میں تو جانا قبر میرا گھارے اور قبر حدیث پاک کے مطابق میرا تیرا ہر بندے دا نام رہ کے ہر روز قبر آتی تو فرام بندیا میرے چانے اتھے روشنی کوئی نو انتظام کر کے آئے اتھے خوشی دا سامان کوئی نہیں قبر کہتی ہے اے غافل ذرا آنا سنبھل کے تو عمل کی روشنی لانا میرے اندر اندھیرا ہے اللہ تعالیٰ تو ہانو مینو آج دنیا اندر رہ کے آخرت دی سوچ بھی عطا فرمائے آخرت دی تیاری دی توفیق بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان حضرات ہر